نکاح کے اندر حق مہر مقرر کیا جاتا ہے. جو حق مہر ہے اس کی کیا لمٹ ہونی چاہیے؟ حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ کیا حق مہر کے بغیر شادی ہو سکتی ہے؟ یہ چیز بھی جاننی ہمارے لیے ضروری ہے. حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ کتنا، کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ یہ مسائل ہیں اور پتہ ہونا چاہیے ہمیں حق مہر کے بارے میں شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، قرآن اللہ کیا فرماتا ہے. مہر فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. حق مہر ادا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. جن خواتین سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جن سے نکاح کرتے ہو، انہیں حق مہر دو جو مقرر کیا گیا، جو تمہارے اوپر فرض ہے. وہ حق مہر تمہارا دینا ان کا حق بنتا ہے. انہیں دو حق مہر، یہ لازمی اور ضروری ہے کہ حق مہر آپ دیں نا. حق مہر دینا لازمی ہے، فرض ہے. سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. اب حق مہر دینا کتنا ہے، حق مہر ہونا کتنا چاہیے، حق مہر کی لمٹ کیا ہے، وہ بھی شریعت کے اندر بڑے واضح الفاظ میں ہمیں بتا دیے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے. ایک دفعہ ابو سلمہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ کم کان صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے کتنا حق مہر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کتنا حق مہر دیا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ مدینے کے تاجدار کا اپنی بیویوں کے لیے جو حق مہر تھا وہ 12 اوقیہ اور 1 نش تھا. 12 اوقیہ اور 1 نش. اور پوچھا ندری من نش، جانتے ہو کہ نش کیا ہے؟ ابو سلمہ کہتے لا نہیں، میں نہیں جانتا. تو فرمایا نش کہتے ہیں نصف اوقیہ، نصف اوقیہ، آدھا اوقیہ اسے نش کہتے ہیں. یعنی مدینے کے تاجدار نے جو حق مہر ادا کیا ہے وہ 12.5 اوقیہ تھا. 12.5 اوقیہ یہ حق مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین، اپنی بیویوں کو، اپنی ازواج کو دیا ہے. اور فرمایا فَتِلْكَ 500 درہم، 12.5 اوقیہ حق مہر ہے، یہ 500 درہم بنتے ہیں. 500 درہم ہے یہ. اور فرمایا فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَزْوَاجِهِ، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج کے حق میں ہے. 12.5 اوقیہ. اب یہ 12.5 اوقیہ جو چاندی، 500 درہم، اور یہ ایک جو اوقیہ ہے یہ 40 درہم کا ہے، 40 درہم کا. اور 12 اوقیہ 480 درہم کے بنتے ہیں. اور نصف اوقیہ کو ساتھ ملا لیا جائے تو یہ 500 درہم بنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو حق مہر دیا. مہر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہ لازمی اور ضروری ہے. اب یہ نہیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے ہاں جی حق مہر کے اندر 10 تولے سونا لکھواؤ، ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. ہاں جی 10 لاکھ روپے حق مہر لکھواؤ، یہ چیز نہیں ٹھیک ہے. ہاں جتنی اس بندے کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ حق مہر دے سکتا ہے. اب ایک بندے کی حیثیت 10 لاکھ دینے کی ہے، وہ کروڑ پتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 10 لاکھ حق مہر دوں گا، ٹھیک ہے لکھوا. ایک بندے کی حیثیت ہے 10 تولے سونا دینے کی تو ٹھیک ہے، اس کی حیثیت ہے اپنی مرضی سے خوشی سے لکھوانا چاہتے لکھوا. ایک بندے کی حیثیت 1000 روپے کی ہے، وہ نہیں دے سکتا، 10,000 لاکھ 2 لاکھ نہیں دے سکتا. اب وہ مجبور کیا جائے نہیں جی 5 لاکھ حق مہر پاؤ گے تو بیاہ کرنا وغیرہ نہیں کرنا. نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کو تنگ کریں.
خوش دلی کے ساتھ جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ کی استطاعت کے مطابق آپ حق مہر دے سکتے ہیں، لیکن دینا لازم اس لیے کہ جب وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا ہے، میں نے اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہے۔ تو مدینے کے تاجدار نے نظر اٹھائی، دیکھ کے نظریں نیچے کر لی، پھر سر جھکا لیا۔ وہ خاتون بھی بیٹھ گئی۔ جب وہ خاتون بیٹھی تو کافی تھوڑا سا ٹائم گزر گیا، صحابہ کرام نے سمجھا لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شادی نہیں کرنا چاہ رہے۔ ایک صحابی کھڑا وہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس خاتون سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میری اس خاتون سے شادی کروا دیجیے۔ شرعی مسائل جاننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب یہ بات کہی تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا اس خاتون کو دینے کے لیے تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ حق مہر دینے کے لیے ہے تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا جا کے اپنے گھر میں جا کے دیکھ۔ وہ گیا گھر میں جا کے دیکھا گھر میں کوئی چیز نہیں ملی، واپس آ گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کوئی چیز نہیں دینے کے لیے۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا اور لوہے کی انگوٹھی ہے، جا کے گھر میں دیکھ، اگر لوہے کی انگوٹھی چل وہی لے آ۔ وہ صحابی جاتا ہے، جا کے گھر میں دیکھتا ہے، واپس آ کے مدینے کے تاجدار سے فرماتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ بس یہ ایک طے بند ہے، یہ ایک طے بند ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وہ جو طے بند ہے نا، طے بند یعنی پہلے طے بند ہوتا تھا ایسے باندھ لینا، کپڑا ڈال دینا، تو وہ کندھے والا کپڑا تھا ہی نہیں، وہ بھی آپ سمجھے آدھا۔ ہم مدینے کے تاجدار نے فرمایا تو پہنے گا تو تیری بیوی کے لیے اس میں کیا، تیری بیوی پہنے گی تو تیرے لیے اس میں کیا۔ اب وہ جو صحابی تھا بیٹھ گیا آرام سے سکون سے، اب دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا ٹائم گزرا، وقت گزرا، وہ صحابی کھڑا ہو گیا۔ جیسے وہ صحابی کھڑا ہو کے واپس جانے لگا۔ جب جانے لگا مدینے کے تاجدار کی نظر پڑی، فرمایا ادھر آ۔ فرمایا تجھے قرآن یاد ہے؟ سورتیں یاد ہیں؟ جی اللہ کے رسول مجھے فلاں سورت یاد ہے۔ زبانی پڑھتا ہے؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبانی پڑھتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے اس کو یاد کروا دینا، اسی کے ساتھ تیرا نکاح کروا دیتا۔ اب یہ نہیں ہے کہ حق مہر اتنا لکھا جائے، 10 تولے لکھا جائے، 20 تولے لکھا جائے، 1 لاکھ لکھا جائے، 50,000 لکھا جائے، نہیں، جتنی حیثیت ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنا وہ خوشی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں اتنا حق مہر لکھا ہے۔ زبردستی نہیں، جبر نہیں، دین کے اندر مشکل نہیں، جتنی اس کی حیثیت ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے تھا کچھ نہیں، لیکن مدینے کے تاجدار نے فرمایا حق مہر کے بغیر نکاح نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ حق مہر کے بغیر نکاح نہیں، لیکن یہ واقعہ بتا رہا ہے، بار بار بھیج رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ قرآن یاد ہے؟ ٹھیک ہے، اب تیرا نکاح کر دیتے، یاد کروا دینا۔ یہ نہیں کہ بہت بڑا جان بوجھ کے زیادہ حق مہر مقرر کریں، اس سے منع کیا ہے، نہیں مقرر کرنا چاہیے۔ ابو عجفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا، اور ہمیں خطبہ میں کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے یہ حق مہر زیادہ مقرر نہ کیا کرو، اس لیے کہ حق مہر اگر زیادہ مقرر کرنا ہوتا دنیا میں سب سے زیادہ عزت کا باعث ہوتا، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں تقوی کا موجب ہوتا، زیادہ حق مہر مقرر کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار۔ لیکن مدینے کے تاجدار نے اپنی بیویوں کا حق مہر 12 اوقیہ سے زیادہ مقرر نہیں کیا۔
اپنی بیٹیوں کا حق مہر 12 اوقیہ سے زیادہ مقرر نہیں کیا. حق مہر زیادہ مقرر کرنا کوئی عزت کا باعث نہیں. یہ نہیں کہ ہاں جی میں اگر کروں گا جتنا زیادہ تو اس میں اللہ کے ہاں میں زیادہ نزدیک ہو جاؤں گا. نہیں، جتنی کسی کی حیثیت ہے، استطاعت ہے، اتنا حق مہر مقرر کرے، لیکن دینا لازمی ہے، ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ حق مہر دے اور پھر چھین لے. حق مہر دیا، دکھا دیا اور پھر اسے چھین لیا بچی سے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ تو زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ عورتوں سے حق مہر چھین لیا، اسے نہیں دیا کرتے تھے عورتوں کو حق مہر. ہاں اگر عورت اپنی خوشی سے دے دے تو وہ الگ بات ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا. مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں وہ کن مولویوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کے مسئلے اس طرح کے سناتے رہتے ہیں. بیوی کو خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ حدیث تو رٹی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہے کہ بیوی کی مرضی اور اس کی خوش دلی کے بغیر مجھ سے حق مہر اس کا نہیں لے سکتے. نہیں لینا چاہیے، شریعت اجازت نہیں دیتی. ہاں جی والدہ نے کہا ہے والدہ کو بتائیں مسئلہ، والد نے کہا ہے اسے بتائیں مسئلہ. ہاں جی دادی کے پاس ہمیں لکھوانا ہوتا ہے، بتائیں انہیں مسئلہ کہ میں اس کی اجازت اور اس کی خوش دلی کے بغیر اس سے حق مہر نہیں لینے کا حق رکھتا. قرآن کہہ رہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ تم عورتوں کو حق مہر دو خوش دلی کے ساتھ. پھر آگے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اگر وہ خوش دلی کے ساتھ اس حق مہر سے کچھ حصہ تمہیں دے دیں تو پھر وہ تمہارے لیے جائز ہے، وہ کھا بھی سکتے ہیں. عورت اپنی مرضی سے اگر دے دے نا تو پھر جائز ہے، لیکن عورت سے زبردستی دینا، عورت سے حق مہر چھیننا، اس کی چاہت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، یہ قرآنی آیات کا انکار ہے. عورت سے اس کی مرضی کے بغیر حق مہر لینے کا حق نہیں رکھتے. عورت کی ذات پہ منحصر ہے، اگر وہ خوشی سے واپس کر دے تو ٹھیک ہے، خوشی سے تمہیں کچھ دے دے تو کھا لو، اگر نہیں تو پھر عورت سے حق مہر چھین نہیں سکتے، زبردستی نہیں لے سکتے. ہاں وہ کہے کہ میں نے زندگی اب اس کے ساتھ گزارنی ہے، اب یہ مجھے کہہ رہا ہے تو چلو میں دے دیتی. یعنی اس نے مجبور کیا اس خاتون کو، مجبور بھی نہیں کرنی، مجبور نہیں کرنی. خوشی دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ دے تو پھر وہ تمہارے لیے جائز ہے. اگر خوشی کے ساتھ نہیں دیتی تو پھر تمہارے لیے جائز کوئی نہیں.